مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد كله ولك الثناء كله ولك الشكر كله ولك المجد كله وإليك يرجع الأمر كله. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. صدق الله مولانا العظيم. آج رمضان المبارک کی 13 تاریخ ہے. 1441 کے رمضان کی 13 تاریخ اور آپ کے درس کا آغاز ہو رہا ہے سورہ ہود کی 9 نمبر آیت سے. سورہ ہود کا تعارف کل ہو چکا، 8 آیتیں ہو چکی. براہ راست ترجمہ شروع کرتے ہیں. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ. ولا میں یہ بات پہلے بتا چکا، واو کے معنی اور لا جب بھی آئے تو اس کے معنی یقینی بات ہے، پکی بات ہے. اور اس طرح جب کلام کے شروع میں آئے تو اس سے پہلے عربی گرامر کے اعتبار سے واللہ چھپا ہوتا ہے. قسم بخدا، ضرور بضرور یہ بات پکی ہے. ان اذقنا الانسان، اگر ہم چکھائیں انسان کو، منا اپنی جانب سے، رحمتاً مہربانی، ثم نزعناها منہ پھر ہم اس مہربانی کو کھینچ لیں، منہ اس سے، انہ لیئوس کفور تو بے شک وہ بہت زیادہ مایوس ہونے والا، بڑا ہی ناشکرا ہوتا ہے. انہ بے شک وہ، لا ضرور بضرور، یئوس کے معنی مبالغے کا صیغہ بہت مایوس ہونے والا، کفور بھی مبالغے کا صیغہ بڑی ناشکری کرنے والا ہوتا ہے. مثلا کسی کو مال دیا کھینچ لیا، کسی کو صحت دی پھر کھینچ لی، کسی کو اولاد کی نعمت دی پھر کوئی حادثہ پیش آ گیا تو ایک دم مایوس ہو جاتا ہے. یہ نہیں سوچتا ہے کہ جس اللہ نے پہلے یہ نعمتیں دی تھیں وہ پھر عطا فرمائے گا. آج جن حالات سے ہم سب دوچار ہیں، سب پریشان ہیں، گھروں میں بند ہیں، لیکن ہم اپنی زندگی کے اتنے لمبے عرصے تک آزاد بھی رہے، چلتے پھرتے رہے، تو کیوں نہ اللہ سے امید کریں کہ جس طرح اس نے پہلے ہمیں نعمت دی تھی پھر عطا فرمائے گا. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ، اور دیکھیے انسان کا کیا عجیب حال ہے. ولا اور قسم بخدا، ضرور بضرور، ان اذقناہ اگر ہم چکھائیں انسان کو، نعماء کوئی نعمت اپنی طرف سے، کوئی مہربانی، بعد ضراء اس تکلیف کے بعد، مست ہو جو انسان کو پہنچی تھی، مسا پہنچی تھی، لگ گئی تھی، لَيَقُولَنَّ تو ضرور بضرور انسان کیا کہے گا. مثلا یہی کورونا کی مصیبت سے لوگوں کو نجات مل گئی تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مصیبت میں مبتلا کیا. دیکھیں صبر کون کرتا ہے، ناشکری اور مایوسی کا شکار کون ہوتا ہے. جب اس مصیبت کو ہٹائیں گے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو کیا دیکھنا ہے اور ظاہر کرنا ہے لوگوں کے سامنے کہ کون کون سے لوگ پروردگار کے سامنے سجدہ ریز ہو کر شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے اس مصیبت سے نجات دلائی. لیکن عمومی انسانوں کا کیا حال ہوگا؟ اللہ اکبر، کیا بات کہی قرآن نے. لَيَقُولَنَّ ضرور بضرور کہے گا انسان، رَحَبَتْ سَیِّئَاتُ چلی گی پریشانیاں، عنی مجھ سے. وہ کہے گا یعنی پریشانیاں آئیں گئیں یا ایسا ہوتا رہتا ہے. اور کچھ دن کے بعد انہ لفرح فخور بے شک وہ ضرور بضرور، لفرح ضرور تکبر کرنے والا. فرح کے معنی خوشی کرنے والا، اترانے والا. خوشی حد سے بڑھ جائے تو وہی تکبر شمار ہو جاتی ہے. فرح اترانے والا ہو جاتا ہے. فخور دوسروں پر فخر جتانے والا کہ دیکھیے کہ میں تو پازیٹیو بھی آ گیا تھا اور اندر بھی چلا گیا تھا اور 14 دن بھی رہا، لیکن اب دیکھو کیسی صحت ملی مجھے. حالانکہ وہ خود مان رہا ہے کہ ایسی بیماری ہے جس کا اللہ کے سوا کوئی علاج نہیں کر سکتا. اِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا مگر وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا. صبر کا مطلب جو ایک کیفیت پر رہتے ہیں، مصیبت آئے تب مایوس نہیں ہوتے، ناشکری کا شکار نہیں ہوتے، اور پریشانی چلی جائے تو تکبر اور فخر
اور اکڑ کا شکار نہیں ہوتے، صبروا جو ڈٹے، وعملوا الصالحات اور جنہوں نے نیک عمل کیے، یہ ایک کیفیت پر رہتے ہیں، یہ وہ طبقہ اولئک ان لوگوں کے لیے لہم مغفرۃ ان کے لیے بخشش ہے، واجر کبیر اور بہت بڑا اجر ہے۔ فلعلک تارک بعض ما یوحی الیک، توجہ سے بات سنیں، بعض مقام ایسے ہوتے ہیں کہ غور سے نہ سننے سے بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ کل بھی ایک صاحب فرما رہے تھے 5ویں پارے سورہ نساء کی ایک آیت کے لیے کہ پوری طرح سمجھ میں نہیں آ رہی آپ کے بیان سے، میں نے کہا دوبارہ سنیے انشاءاللہ آئے گی۔ فلعلک، لعل عربی میں اس کے معنی ہوتے ہیں شاید کے، اور اس کو کہتے ہیں ترجی کے لیے ہے، لیکن صاحب روح المعانی علامہ آلوسی نے وضاحت کی ولیس للترجی ولکن للبعید، یہ بعد کے لیے ہے، یہ بات ناممکن ہے اس معنی کے لیے۔ ایک تفسیر اس کی لعل، شاید کہ آپ یہ نہیں کریں گے، بلکہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ تارکن چھوڑ دیں بعد ما یوحی، اس میں سے کوئی حصہ جو وحی کی جاتی ہے الیک آپ کی جانب، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ مکہ کے مشرک کیا کر رہے تھے؟ آپ کو جادوگر، آپ کو ساحر اور کیا کیا باتیں کہتے تھے، اور پھر کہتے تھے کہ آپ تھوڑا جھک جائیں، کچھ ہمارے ساتھ سمجھوتا کر لیں، کچھ ہمارا مانیں کچھ ہم آپ کا مانیں۔ تو قرآن پاک نے کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ آپ میری وحی کو چھوڑ کے ان کی بات کو مانیں، لیکن اس کو یوں بیان کیا کہ ایسا ہو سکتا ہے، ناممکن ہے ایسا ہونا۔ دوسرا کہا لعل، یہ استفہام انکاری کے لیے بھی ہوتا ہے، یہ بھی علامہ آلوسی کے ہاں ہے، تو پھر ترجمہ کیا کریں گے؟ کیا وہ ایسا سوچ رہے ہیں لعل شاید کہ آپ تارکن چھوڑ دینے والے ہیں بعد ما یوحی الیک، اس میں سے کوئی حصہ ما یوحی الیک جو آپ کی جانب وحی کیا جاتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے ایسا، آپ چھوڑ دیں۔ وہ ایسے آپ سے مطالبہ کرتے ہیں، کچھ آپ جھکیں کچھ ہم جھکیں۔ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ، اور تنگ ہو رہا ہے بھی اس کی وجہ سے صدرک آپ کا سینہ، ان یقولوا، قرآن پاک کی وجہ سے آپ کا سینہ تنگ ہو رہا ہے، مطلب کس کی وجہ سے آگے آ رہا ہے؟ ان یقولوا، اس وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں لولا انزل علیہ کنز، کیوں نہیں اتارا جاتا اس پر کنزن کوئی خزانہ، اور آگے نوح علیہ السلام کے قصے میں اس کی وضاحت آئے گی، مطلب کہ ہر دور کے اندر جب کوئی نیک بندہ نیکی کے ساتھ مشہور ہو تو لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ خدا کا مقبول بندہ ہے، اب اس کے اوپر سونے کی بارش برسے گی۔ او جاء معہ ملک، یا کیوں نہیں آتا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ، آسمان سے فرشتہ وہی لے کر آتا ہے، لیکن نبوت کا پیغام لے کر داعی بن کر فرشتہ کیوں نہیں آتا؟ یا یہ ہے کہ معہ، ان کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں آتا کہ یہ کہیں میں اللہ کا نبی ہوں، فرشتہ کہے بے شک بالکل صحیح، انما انت نذیر، آپ کا دل تنگ ہو رہا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ پریشان ہوں، اور میں آپ پریشان نہ ہوں، اس لیے کہ یہ آپ کا منصب نہیں، آپ کا کام ہے، انما انت نذیر، بے شک آپ ہیں آگاہ کرنے والے، کوئی مانے نہ مانے، اور اس طرح کے اعتراضات کرتا رہے۔ واللہ علی کل شیء وکیل، اور اللہ تعالی علی کل شیء، ہر ایک چیز کے اوپر وکیل، گواہ ہے، نگران ہے، ذمہ دار ہے، ہر چیز کا ذمہ دار اللہ ہے، آپ نہیں ہیں۔ ام یقولون افترا، وکیل کے معنی جس کے حوالے کر دی جائے ہر چیز، اللہ ہے وہ۔ ام یقولون افترا، کیا وہ کہتے ہیں افطرا ہو، اس نے گھڑا ہے اس قرآن کو؟ قل، آپ فرما دیجئے اگر میں نے گھڑا ہے، فاتو بعشر سور مثلہ، فاتو تو لاؤ تم بعشر سور، 10 صورتیں مثلہ ہی اس کے جاسی، مفتریات جو گھڑی ہوئی ہوں، وادعوا من استطعتم من دون اللہ، اور بلا لو تم من استطعتم، جس کو تم بلانے کی طاقت رکھتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، مطلب اگر تم کہتے ہو کہ میں نے یہ کلام گھڑ کے پیش کیا، میں نے خود بنایا ہے، تو تم ایسی 10 صورتیں بنا کر پیش کر دکھاؤ، اور اللہ کے علاوہ جس کو تم مدد کے لیے بلا سکتے ہو بلا لو، سب کو بلاؤ، ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو لاؤ بلا کر کے، اور بناؤ اس جیسی 10 صورتیں۔ 10 صورتوں کا یہ مطالبہ یہاں کیا گیا۔ مفسرین کہتے ہیں سورہ ہود بھی مکی ہے، لیکن یہ انداز بتاتا ہے کہ یہ مکہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے، اور سورہ یونس اس کے بعد نازل ہوئی ہے، اس میں 10 کے بجائے 1 کا مطالبہ ہے۔ پھر مدنی صورت ہے سورہ بقرہ، ہم پڑھ چکے، اس میں پھر 1 کا مطالبہ ہے، تو اس کا مطلب پہلے 10 کا مطالبہ تھا، نہیں پورا کر سکے، پھر فرمایا 1 صورت ہی لے آؤ، نہیں پورا کر سکے، پھر آگے سورہ طور میں فرمایا کچھ حصہ ہی بنا کر دکھا دو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ،
یہ ساری دنیا کے سامنے چیلنج کیا گیا. فَإِلَّمْ میں نے بتایا تھا ایسے موقع پر یہاں ایک لفظ چھپا ہوتا ہے ان لم، ان کے معنی اگر، تو ان لم اگر، لم کے معنی نہیں، اگر نہ یستجیبو وہ قبول کریں لکم تمہارے لیے، اس چیلنج کو قبول نہ کریں، فَاعْلَمُوا تو اے ساری دنیا کے لوگوں تم جان لو انما انزل بے شک اتارا گیا ہے یہ قرآن بعلم اللہ اللہ کے علم کے ساتھ. یہ اللہ نے اتارا، اس میں اللہ کا علم ہے، اللہ نے اپنے علم کے ساتھ اتارا، لہذا کوئی اس کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے. دوسری بات سمجھو، وَأَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، ان کو کہا تھا کہ اللہ کے سوا جس کو چاہو بلاؤ، تو کوئی آیا ہی نہیں ان کی مدد کے لیے، تو مطلب نکلا کہ اللہ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں. یوں ہی سمجھا ہوا ہے کہ شاید ہمارے کوئی مددگار ہیں. وان اور جان لو تم لا الہ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق الا ہو سوائے اللہ کے. فہل انتم مسلمون تو اے ساری دنیا کے لوگوں، حل انتم جب یہ بات معلوم ہو گئی یہ قرآن اللہ کا کلام ہے تو کیا تم ہو فرما برداری کرنے والے، تم ہو اللہ کا دین قبول کرنے والے. من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها، اس پر ایک اشکال اور اس کا جواب. اشکال یہ کہ اس کا مطلب جو قرآن نہیں مان رہے وہ اللہ کے نافرمان ہیں. اگر یہ نافرمان ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ دنیا کی دولت، دنیا کی کے اسباب، دنیا کا مال کیوں دے رہا ہے؟ جواب، من کان یرید الحیات الدنیا، من کان جو کوئی، کان یرید چاہتا ہے، الحیات الدنیا دنیاوی زندگی، وزینتہا اور دنیاوی زندگی کی زینت اس کی رونق چاہتا ہے، نوفی الیہم پورا پورا دے دیتے ہیں ہم ان لوگوں کو اعمالہم ان کے اعمال، فیہا اس میں دنیا میں، یعنی ایسے لوگوں کو دنیا میں ان کی محنت کے نتیجے مل جاتے ہیں، جو وہ بھاگ دوڑ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، ان کی مزدوری ملتی ہے. وہم لا یبخسون اور ان کو گھٹا کر نہیں دیا جاتا ہے. مطلب مسلمان بھی محنت کرے اور ایک غیر ایمان والا بھی محنت کرے، لیکن مسلمان کو 500 روپے دہاڑی ملے اور غیر مسلم کو 100 روپیہ ملے، ایسا نہیں ہمارے ہاں. محنت کا نتیجہ دنیا میں دونوں کو برابر ملے گا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو محنت کرے گا اس کو، اب سارے بادشاہ بننا چاہتے ہیں تو سب بادشاہ بن جائیں گے. وہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 15 میں آئے گا انشاءاللہ کہ جس کو ہم دنیا مانگتا ہے جو، اس کو ہم دیتے ہیں، لیکن کس کو؟ لمن نرید ما نشاء، جس کو ہم چاہتے ہیں اس کو دیتے ہیں، جتنی چاہتے ہیں اس کو دیتے ہیں. ایسا نہیں کہ ہر ایک فرعون بننا چاہے تو سارے فرعون بنا دیے جائیں. اولئک الذین لیس لهم فی الاخرہ، مگر جو صرف دنیا مانگتے ہیں تو دنیا تو مومن اور کافر دونوں کو ملتی ہے، مگر کافر کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اولئک الذین، یہ ہیں وہ لوگ، لیس لهم نہیں ہے ان کے لیے، فی الاخرۃ آخرت میں، الا النار، الا مگر، النار آگ، ان کے لیے آگ کے سوا اور کچھ نہیں. وحبط ما صنعوا، وحبط اور برباد ہو جائے گا، ما صنعوا جو انہوں نے کاریگریاں کی، محنت کی، فیہا دنیا میں، دنیا میں جو انہوں نے چھوٹے موٹے کام ایسے کیے تھے کہ یہ نیکی کے کام ہیں اور مر کے ہم کو کام آئیں گے، وہ سب برباد ہو گئے. وباطل اور جھوٹ تھا، ما کانوا یعملون جو کچھ کے وہ کیا کرتے تھے، بیکار تھا، جھوٹ تھا، وہ کام ہی نہیں آیا. افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد، یہ بھی اہم آیت سمجھنے کے اعتبار سے. افا تو کیا، من کان جو تھا، علی بینۃ ایک دلیل کے اوپر، ایک نشانی پر، دلیل پر، ایک ثبوت پر تھا، جو ثبوت من رب ہی اس کے رب کی طرف سے اترا تھا. ثبوت کیا ہے اور کون تھا؟ اکثر کہتے ہیں اشارہ حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، جو اللہ کی طرف سے ایک دلیل پر تھے، جو اللہ کی طرف سے ان کے پاس آئی تھی. تو دلیل کیا ہے؟ ایک یہ کہ فطری طور پر ان کو اللہ تعالیٰ نے پہلے دن سے ہی نیک بنایا اور اپنی معرفت عطا فرمائی، اپنی توحید عطا فرمائی. اور دوسرا یہ کہ ان کے پاس اللہ کی طرف سے دلیل آتی ہے، یعنی ان کے پاس وحی ہے. تو ایک وہ ذات جو کہ اللہ کی طرف علی بینۃ ایک دلیل پر تھے، من ربہ اپنی رب کی طرف سے، ویتلوہ شاہد اور تلا یتلو کے معنی ایک تو تلاوت کرنا اور ایک اس کے معنی آتے پیچھے آنا، تب اس کا مصدر ہوتا ہے تلون. یہاں وہی ہے ویتلوہ، اور ان کے پیچھے ہے، ان کے جو یہ دلیل پر ہیں ان کے ساتھ ہیں شاہد ایک گواہی دینے والا. وہ بھی اللہ کی طرف سے ایک گواہی بھی دے رہے ہیں. وہ کون ہیں گواہی دینے والے؟ فرمایا جبرائیل علیہ السلام ہو سکتے ہیں. اللہ کی طرف سے قرآن آیا اور ساتھ میں جبرائیل، لیکن زیادہ تر حضرات نے فرمایا نہیں،
شاہد سے مطلب اللہ کی طرف سے دلیل آئی، یہ قرآن پاک آیا، اور خود قرآن پاک کا معجز ہونا کہ کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، یہ شاہد ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو دوسرے معجزات اللہ نے عطا فرمائے وہ مزید معاون ہیں اس کے لیے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اور بعض حضرات نے کہا کہ علماء بنی اسرائیل جو اس کی تصدیق کر رہے ہیں کہ ہماری کتابوں کے مطابق یہی آخری پیغمبر ہیں، تو یہ شاہد ہے منہ، اس کی طرف سے، یعنی اللہ کی طرف سے، یہ مزید گواہ۔ وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ۔ اور تیسری بات، پہلے تو اللہ کی طرف سے دلیل آئی، قرآن کریم اترا، پھر معجزات بھی آئے، جبرائیل علیہ السلام بھی آئے، قرآن پاک خود ایسا ہے کہ جو بڑھایا نہیں جا سکتا انسانوں کی طرف سے، تو یہ دوسری چیز آئی۔ اور تیسری چیز وَمِن قَبْلِهِ، اور اس سے پہلے کتاب موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی کتاب اماماً ورحمہ، رہنمائی کرنے والی تھی، ورحمتاً، اور مہربانی کرنے والی۔ مطلب اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں آپ کا تذکرہ تھا، وہ رہنمائی کرتی تھی کہ آخری پیغمبر کو کیسے پہچانا جائے گا، اس میں مہربانی تھی، وہ بتا رہی تھی کہ آخری پیغمبر کیسے ہوں گے، یہ اللہ کا کرم تھا۔ اولئک یؤمنون بہ، یہ لوگ ایمان لاتے ہیں۔ اب یہ لوگ ایمان لاتے ہیں، یا تو یہ ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کو صحیح طور پر مانتے ہیں، یا یہ ہے کہ افمن، وہاں سے بات چل رہی ہے، تو پھر مراد حضور نہیں بلکہ وہ آدمی جس کی فطرت صحیح تھی، وشاہد منہ، اور اس کی فطرت کے لیے مزید اللہ کی طرف سے معاونت آئی کہ قرآن بھی ویسے نازل ہوا، اس نے وہی بات بتائی، اور پھر اس نے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کو کھولا تو اس کے اور دماغ کی کھڑکیاں کھل گئیں، اس میں بھی وہی تذکرہ ملا۔ جب یہ تین باتیں اکٹھی ہوئی تو اولئک یؤمنون بہ، یہ وہ طبقہ ہے جو ایمان لاتا ہے۔ مشکل آیتوں میں سے ہے، اور یہ ساری تفسیریں میں نے اکٹھی کی جو سارے ہمارے مفسرین بیان کرتے ہیں۔ ومن یکفر بہ، اور جو کوئی کفر کرے گا بھی اس قرآن کا، من الاحزاب، مختلف پارٹیوں میں سے، فالنار موعدہ، تو جو پارٹی انکار کرتی رہے، فالنار، تو آگ، موعدہ، ان کے وعدے کے پورے ہونے کی جگہ ہے، یا ان کی دھمکی کے پورے ہونے کی جگہ ہے۔ دنیا میں اگر بچے رہتے ہیں تو بچے رہنے دو، اصل تو جہنم میں فیصلہ ہوگا۔ فلا تک، جہنم کا فیصلہ محشر کے بعد، فلا تک فی مریۃ منہ، تو اے قرآن پڑھنے والے، فلا تک، یہ لفظ اصل میں تکن تھا، جس کے معنی کان یکون کے معنی ہونا، وہی ایک لفظ ہے، وہی بدل کر آتا ہے مختلف فارموں میں، یہ ٹینس ہیں بس وہ بدلتے رہتے ہیں۔ فلا تک، تو اے قرآن پڑھنے والے تو مت ہو جا فی مریۃ، شک میں، منہ، اس کی طرف سے، ہرگز شک نہیں کرنا، بیڑا غرق ہو جائے گا۔ دیکھو تیری فطرت بھی کہہ رہی ہے اور قرآن کا معجز ہونا بھی اس پر دلالت کر رہا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی کتاب بھی اس کی تائید کر رہی ہے، اب تو شک کرے، انہ الحق من ربک، بے شک یہ برحق ہے تیرے رب کی طرف سے، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ ومن اظلم، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، ممن افترى علی اللہ کذبا، ممن، یہ من اصل میں ممن کیا، من من، میم کو، وہ نون کو میم میں ملا دیتے ہیں، عربی کا انداز ہے، جنہوں نے تجوید پڑھی ہوگی وہ بھی اس کو سمجھ جائیں گے، ممن، تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، ممن، اس شخص سے، افترا، جس نے بہتان لگایا، علی اللہ، اللہ کے اوپر، کذباً، جھوٹا، کذب کے معنی جھوٹ، اردو میں بولتے ہیں، اولئک یعرضون، جو اللہ کے اوپر جھوٹا بہتان لگائے، یعنی اللہ کے کلام کو نہ مانے اور اپنی باتوں کو گھڑ کر اللہ کے ذمہ لگائے، یہ ہے وہ طبقہ، یعرضون، جس کو پیش کیا جائے گا، علی ربہم، ان کے رب کے سامنے، ویقول، اور کہیں گے، الاشہاد، گواہی دینے والے، ہؤلاء الذین، یہ ہیں وہ لوگ، کذبوا، جنہوں نے جھوٹ بولا تھا، علی ربہم، اپنے رب کے اوپر، الا لعنت اللہ، سنو، الا، یہ گزر چکا پہلے بھی، ہر جگہ میں ترجمہ کرتا ہوں، سنو، باخبر ہو جاؤ، لعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہے، علی الظالمین، ظالموں پر۔ علماء کرام سے بھی میں کہتا ہوں کہ ایک لفظ کے جو ہم بدل کر ترجمہ کرتے ہیں، بے شک وہ درست ہے، مگر عوام بیچارے تشویش میں پڑ جاتے ہیں، اس لیے ایک ہی معنی متعین کرو تاکہ ان لوگوں کو یاد رکھنے میں آسانی رہے۔ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ، اور گواہ کہیں گے کہ یہ ہے وہ طبقہ جنہوں نے جھوٹ بولا، یہ گواہ کون ہے؟ فرمایا وہ فرشتے جو انسان کا ریکارڈ بناتے وہ کہیں گے، انبیاء کرام اس کے خلاف گواہی دیں گے، اور انسان کے جسم کے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے، اور امت محمدی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام یہ اس کے خلاف گواہی دے گی، اور انسان جہاں کرے گا یہ جرم وہ زمین اس کے خلاف گواہی دے گی۔ الا لعنت اللہ، سنو اللہ کی لعنت ہے، علی الظالمین، ظالموں پر۔ کون ہے ظالم؟ الذین یصدون، وہ جو روکتے ہیں، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے،
خود تو چلتے نہیں، دوسروں کو بھی روکتے ہیں. وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور تلاش کرتے ہیں ہاں اس راستے میں عوجن ٹیڑھا پن. دیکھیے میں نے پیچھے بتا دیا کہ یبغونہ گرامر کے اعتبار سے یا تو مانا یبغون فیہا یا مانا یبغون لہا، لیکن سب سے آسان بیضاوی کی بات کہ عوج مانا میں معوج کے ہے، تو مطلب یبغونہ یہ وہ طبقہ ہے جو تلاش کرتا ہے ہاں اس میں، یعنی اللہ کے راستے میں عوجن ٹیڑھا پن، اس راستے کو ٹیڑھا بنانا چاہتا ہے، لوگوں کو اعتراض کرتا ہے، شک میں مبتلا کرتا ہے. اور آج تو اس کا دروازہ کھل گیا ہے کہ ہر بندہ کوشش میں لگا ہوا ہے کہ کسی طرح شک میں ڈالے لوگوں کو کہ یہ دین سچا نہیں ہے. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، اور یہ وہ طبقہ ہے جو آخرت کا انکار کرنے والا ہے. اولئک لم یکونوا معجزین، اولئک یہ ہیں وہ لوگ لم یکونوا نہیں ہیں معجزین عاجز کرنے والے فی الارض زمین میں. اس کا معنی بھی سمجھ لیجئے، اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں، اللہ کا لفظ چھپا ہے یہاں پر. معجزین، معجزی اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے زمین میں، مطلب اللہ کے قابو سے باہر نہیں جا سکتے، بھاگ کر کے بچ نہیں سکتے. وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء، اور نہیں ہے ان کے لیے من دون اللہ اللہ کے سوا من اولیاء کوئی کارساز، کوئی کام بنانے والے، کوئی مشکل کشا نہیں کہ اللہ جس کو پکڑنا چاہے اور سزا دینا چاہے کوئی دوسرا بچا لے. یضاعف لهم العذاب، ایسے لوگوں کے لیے عذاب ڈبل کیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ خود تو ڈوبے تھے صنم، اوروں کو بھی لیے ڈوبے. یصدون عن سبیل اللہ، دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے. یبغونہا، دین میں کنفیوژن پیدا کرتے تھے. ما کانوا یستطیعون السمع، کیسے لوگ تھے یہ جو دوسروں کو دین سے روکتے ہیں؟ ان کے پاس کان تھے مگر ما کانوا یستطیعون نہیں طاقت رکھتے تھے السمع سننے کی. وما کانوا یبصرون، ان کے پاس آنکھیں تھی مگر نہیں طاقت رکھتے تھے یبصرون دیکھنے کی. ما کانوا یستطیعون نہیں طاقت رکھتے تھے السمع سننے کی. وما کانوا یبصرون اور نہ یہ دیکھ سکتے تھے. اولئک الذین، یہ ہیں وہ لوگ الذین خسروا جنہوں نے نقصان میں ڈالا انفسہم اپنے آپ کو، وضل اور گم ہو گئے عنہم ان سے ما کانوا یفترون جو وہ گھڑتے تھے، مطلب جو افطرا پردازی کرتے تھے، جو جھوٹے خدا بنا رکھے تھے وہ سب ان سے غائب ہو گئے. اور میں نے کہا یہ معنی بھی کہ ان خداؤں کی شکتی کے لیے جو انہوں نے کہانیاں گھڑی تھیں وہ سب ہوا ہو گئی. لا جرم، یہ آگے بھی آئے گا یہیں سمجھ لیتے ہیں. لا جرم، جرم کے لفظی معنی اصل میں ہے حقا، تو پھر معنی کیا؟ لا جرم حقا کے معنی میں ہے تو لا اس میں زائد ہے. اور دوسرا نحوی کہتا ہے لا جرم معنی میں لا بدہ، کوئی چارہ نہیں ہے. لیکن عوام کو جو بات یاد رکھنی ہے وہ آسان، لا کے معنی نہیں اور جرامہ کے معنی شک، تو آسان ترجمہ کیجئے لا جرامہ کوئی شک نہیں، پکی بات ہے. وہ تو گرامر کی لمبی بات نہیں ہوئی نا، سیدھا ترجمہ لا جرم ایمانہ لا ریبہ، کوئی شک نہیں انہم کہ وہ فی الآخرت آخرت میں ہم الاخسرون یہی نقصان اٹھانے والے لوگ ہوں گے. ان الذین آمنوا، اس کے مقابلے میں بے شک وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات اچھے نیک، واخبتوا اور جو جھک گئے الی ربہم اپنے رب کی جانب. پورے طور پر یہ بڑا مبالغہ ہے، سب کچھ حوالے کر دیا اپنے رب کے. اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت کے واسی ہیں، یہ جنتی ہیں. ہم فیہا خالدون، یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. اب یہ دو طبقہ، ایک نقصان والا ایک کامیاب. مثل الفریقین، دونوں جماعتوں کی حالت، دونوں جماعتوں کی مثال کل اعمی، جیسا کہ ایک اندھا ہے، والاصم، اندھے کے ساتھ ساتھ میں بہرا بھی ہے. دیکھیے وہ عمیٌ آتا نا وہ جمع ہے، اعمی واحد ہے اس کا، اصم یہ واحد ہے، اور وہ جو سمن آتا ہے وہ جمع ہے. اکثر سمن کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید واحد ہے. اعمی جیسا کہ ایک اندھا ہے، والاصم اور ساتھ میں بہرا بھی ہے، والبصیر اور ایک آدمی دیکھنے والا ہے، والسمیع اور سننے والا بھی ہے. هل یستویان مثلا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ مثلا مثال کے اعتبار سے، حالت کے اعتبار سے. افلا تذکرون، اے ساری دنیا کے لوگوں کیا سمجھتے نہیں ہو؟ تذکرون نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ کچھ تو دیکھو نا، ایک اندھا اور بہرا بن گیا اور دوسرا دیکھ رہا ہے سن رہا ہے، تو کیا دونوں کا نتیجہ ایک نکلے گا؟ نہیں، ایک جنت میں جائے گا ایک جہنم میں جائے گا. اب یہ دو طبقوں کا جو یہاں ذکر ہوا، ایک سننے والا سمجھنے والا دیکھنے والا، دوسرا اندھا اور بہرا اور گونگا، کچھ بات سمجھتا ہی نہیں ہے. یہ ظاہر کا اندھا نہیں، ظاہر کے اندھے تو بے شمار وہ ہیں جو حقیقت کے بینے ہیں جنت میں جائیں گے. ظاہر کے گونگے بہت سارے، حقیقت کے سننے والے ہیں وہ جنت میں جائیں گے. جو دل کے اندھے اور کانے ہو گئے،
یہ دو طبقے تھے. آگے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کر کے فرمایا ان کے زمانے میں بھی دو تھے، کچھ ماننے والے کچھ نہ ماننے والے. پھر ہود علیہ السلام کا تذکرہ، پھر صالح علیہ السلام کا تذکرہ. فرمایا جا رہا ہے کہ کائنات کی آفرینش سے ہی یہ دو طبقے برابر برابر چلے جا رہے ہیں. سب سے پہلے نوح علیہ السلام کا تذکرہ. میں نے مختصر تعارف کرایا کہ عراق کے صوبہ موصل میں حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے، اور آدم علیہ السلام کے بعد یہ پہلی ہستی ہیں جن کا قرآن پاک نے تذکرہ کیا. بائبل کی روایت سامنے رکھ کر لوگ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے بیچ میں 1000 سال ہے، مگر یہ نہ عقلی اعتبار سے درست بات ہے نہ نقلی اعتبار سے درست بات ہے. اسی لیے وہ شجرہ بھی ایسے ہی بیان کرتے ہیں. ایک زمانہ گزرا بیچ میں، اس کے بعد شرک پیدا ہوا اور اس کے مٹانے کے لیے نوح علیہ السلام تشریف لائے. لیکن نوح علیہ السلام کی قوم نے جو کچھ ان کے ساتھ سلوک کیا، مکہ کے مشرکوں کو سنایا جا رہا ہے کہ تمہارا بھی وہی رویہ ہے. حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ جو کچھ آج تمہارے ساتھ ہو رہا ہے، ہزاروں سال پہلے نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو چکا ہے. لیکن آخر جس طرح نافرمانوں کا بیڑا غرق ہوا تھا، آج کے نافرمانوں کا بھی یہی ہوگا. نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ فرمائی. اللہ اکبر. آ رہا ہے سورہ عنکبوت میں آگے. 950 سال، لیکن نتیجہ بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے، اور آخر پھر وہی ایمان والے دنیا میں رہے، مگر ان میں بھی پھر بے ایمان پیدا ہوئے. 950 سال کے بعد قوم کا کیا ہوا، بڑی تفصیل کے ساتھ خود قرآن اس موقع پر بیان کرتا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، بس وہی بیان سنتے ہم. اور یقیناً ارسلنا، ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو الی قومہ. کہا گیا کہ نوح علیہ السلام کا نام عبد الغفار تھا. واللہ عالم یہ روایتیں کتنی درست ہیں، تفسیر میں آتی ہیں. لیکن ان کو نوح کیوں کہتے تھے؟ نوح کا معنی بہت رونے والا، بہت زیادہ گڑ گڑانے والے. بہت روتے تھے لوگوں کے لیے کہ اللہ کرے کسی طرح یہ جہنم سے بچ جائیں، مگر لوگ تھے کہ مان کر نہیں دیتے تھے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور یقیناً بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو الی قومہ، ان کی قوم کی جانب. انی لکم نذیر مبین، انہوں نے فرمایا بے شک میں تمہارے لیے نذیر مبین، واضح آگاہ کرنے والا ہوں. نذیر ڈرانے والا، لیکن کیسا ڈرانے والا؟ جو اگلی بات سے لوگوں کو آگاہ کرے. اللہ تعبدوا الا اللہ، کیا ڈراتا ہوں میں؟ سب سے پہلی دعوت ان کے لا تعبدوا، مت عبادت کرو الا اللہ، سوائے اللہ کے. انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں، علیکم تم پر، عذاب یوم علیم، دردناک دن کے عذاب سے. دن دردناک نہیں ہوتا ہے، یہ مبالغہ ہے. ایسا عذاب کہ جس دن میں آئے گا وہ دن بھی دردناک. فقال الملأ، تو کہا سرداروں نے، وڈیروں نے، موٹے لوگوں نے، مالدار لوگوں نے، قوم کے سربر آوردہ لوگوں نے. یہ ملأ کا لفظ میں نے اس کا تعارف کرایا تھا. ملأ کے لفظی معنی بھر جانا، وہ موٹے لوگ کے جن کے روب سے لوگوں کی آنکھیں بھر جاتی تھی. فقال الملأ، یہ قوم کے سردار یہ بولتے ہیں ہر دور میں. بولے ملأ سردار، الذین، جنہوں نے کفروا، کفر کیا تھا، من قومہ، ان کی قوم میں سے. کیا کہا؟ پہلا اعتراض، ما نراک، ہم نہیں دیکھتے ہیں، کا تجھ کو، الا بشرا مثلنا، مگر اپنے جیسا بشر. تو بشر ہے، بشر نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے اعتراض کیا کہ بشر نبی نہیں ہو سکتا ہے. کیوں؟ شیطان نے یہ ذہن بنایا تھا کہ وہ شخصیت جو کھانے پینے والی ہو، شادی بیاہ کرنے والی ہو، کاروبار کرنے والی ہو، وہ انسان ہوتے ہوئے نبوت کے مقام تک پہنچے، یہ نہیں ہو سکتا ہے. نبوت کے لیے تو کوئی ایسی مخلوق ہو جو نہ کھائے نہ پیے، نہ بازار جائے، نہ نکاح نہ بیاہ کرے، اور پھر وہ لوگوں میں دعوت کرے کا کام کرے، وہ ہونا چاہیے، یعنی فرشتہ ہونا چاہیے. یہ شیطان نے لوگوں کو ذہن بنایا. دوسرا اعتراض، وما نرا، اور ہم نہیں دیکھتے ہیں، کا آپ کو، اتبعک، کہ آپ کے پیچھے چلے ہیں، الا الذین، مگر وہ لوگ، ہم اراذلنا، جو ہم میں سب سے حقیر ہیں. ارذل کی جمع اراذل، حقیر ہیں، رذیل ہیں. بادی الرائے، ظاہری نظر میں، ظاہری رائے میں. بادی کے معنی ظاہری رائے کا مطلب کرتے ہیں سرسری نظر میں، یعنی جن کو ذلیل ثابت کرنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. جو دیکھتا ہے اس کو پتا ہے پھٹیچر کچھ بھی نہیں، ان کے پاس نہ دولت، نہ پیسہ، نہ دنیا. یہ لوگ آپ کے پیچھے چلے ہیں. دوسرا اعتراض،
دیکھیے یہی اعتراض مکہ والوں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تھا. پہلا اعتراض تھا مالی حاضر رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسے نبی ہو سکتا ہے، کھانا بھی کھاتا ہے، بازار جاتا ہے، کام کرتا ہے، انسان ہو کر نبی کیسے ہو سکتے ہیں. دوسرا اعتراض یہی تھا کہ آپ کے پاس بیٹھنے والے تو ہمارے طبقے کے کمزور لوگ ہیں. وما نرى لكم علينا من فضل، اور ہم نہیں دیکھتے ہیں لکم تمہارے لیے علینا اپنے مقابلے میں من فضل کوئی فضیلت، مطلب ہمارے مقابلے میں تمہیں کوئی بڑھوتری ملی ہو، تمہارے پاس مال ہو، دولت ہو، دنیا ہو، آسمان سے سونا تمہارے لیے برس رہا ہو، ایسا تو ہم نہیں دیکھ رہے ہیں. یہ تیسرا شیطان نے وہ ذہن بنایا تھا کہ جو بھی کوئی بزرگ ہوتا ہے، اللہ کا نیک ہوتا ہے، اس پر پھر سونے کی بارش برستی ہے اور زمین بھی سونا اگلتی ہے. بل نظنکم، اور جو ان کا مرید بنتا ہے بس ان کو بھی مال اور دولت ملتی رہتی ہے. بل نظنکم، بلکہ ہم گمان کرتے ہیں، کم تم سب کو، یعنی اے نوح علیہ السلام آپ کو بھی اور آپ کے ساتھیوں کو بھی، کاذبین کہ تم جھوٹے ہو. قال یا قومی، نوح علیہ السلام کا جواب، اے میری قوم، ارائیتم، کیا خیال ہے تمہارا، ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر میں تھا علی بینۃ ایک دلیل پر، من ربی جو آئی ہے میرے رب کی طرف سے. کیا دلیل تھی؟ یعنی مجھے اللہ کی طرف سے مجھ پر وحی نازل ہوئی اور وحی کے ذریعے سے میری رہنمائی کی گئی، ایک معنی. دوسرا معنی نہیں، میں فطرت سلیم پر تھا اپنے رب کی طرف سے، اور میں پہلے سے جانتا تھا کہ اللہ ایک ہے. وہ آتانی، اور عطا کی اللہ نے، نی مجھ کو، رحمت من عندی، اپنی جانب سے مہربانی یعنی نبوت بھی عطا فرمائی. تو جو میرا ضمیر کہہ رہا تھا نبوت نے اسی کی، وحی نے اسی کی تصدیق کی. فَأُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ، یہ اللہ کی مہربانی اندھی ہو گئی ہے، علیکم تم پر. ان کو کہنے کے بجائے کہ تم اندھے ہو گئے ہو، تم کو اللہ کی یہ مہربانی نظر نہیں آتی، یوں فرمایا کہ یہ مہربانی اندھی ہو گئی ہے، تم کو دکھائی نہیں دے رہی ہے. انلزمکموہا، تو کیا میں چپکا دوں اس کو تمہارے ساتھ، تمہارے گلے مڑ دوں. نلزم، لازم کر دیں ہم، کم اس تمہارے ساتھ، ہاں اس کو، وانتم لہا کارہون، حالانکہ تم اس کو ناپسند کرنے والے ہو. ویا قوم لا اسألکم، اب جواب دیکھتے جائیے. پہلی بات تو یہ کہ میں فطرت سلیم پر تھا اور اوپر سے مجھ پر وہی نازل ہوئی، اور یہ ایک بالکل کھلی ہوئی چیز ہے، یہ دلیل کی محتاج نہیں. جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں ہر عقل مند اس کو سمجھ سکتا ہے، مگر تم سمجھنا نہیں چاہتے، تو کیا میں تمہارے گلے مڑ دوں. وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ، دوسری بات، اے میری قوم، لا اسألو، میں نہیں مانگتا ہوں، تم سے علیہ اس پر، مالن کوئی مال، یعنی میرا کوئی ذاتی فائدہ تو نہیں ہے. کچھ تو سوچو کہ جب میرا کوئی فائدہ نہیں تو میں اتنا رو رو کر کے اتنے پیار سے تمہیں بلا رہا ہوں، آخر کچھ نہ کچھ تو اس میں فائدے کی بات ہے. میرا تو کوئی ذاتی فائدہ نہیں. ان اجری الا علی اللہ، نہیں ہے میری مزدوری مگر اللہ پر. اگر تم روٹھ جاؤ گے تو میری کوئی مزدوری تو ٹیوشن تو بند نہیں ہو جائے گا. وما انا بطارد، تیسرا ان کا کہ آپ کے گرد جو لوگ جمع ہوئے ہیں یہ کمزور لوگ ہیں. کون لوگ تھے؟ مفسرین نے لکھا ہے کچھ برتن بنانے کا کام کرتے تھے اور کچھ لکڑی کے مستری کا کام کرتے تھے وغیرہ. وما انا بطارد الذین آمنوا، اور میں نہیں ہوں بطارد دھتکارنے والا، بھگانے والا، الذین ان لوگوں کو، آمنوا جو ایمان لائے ہو. دیکھیے یہی مطالبہ حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا. انہم ملاقو ربہم، بے شک یہ ملنے والے ہیں اپنے رب سے. بعض لوگوں نے کہا کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا کہ یہ لوگ دل سے ایمان نہیں لائے، یہ تو مقصد کے لیے آپ کے گرد جمع ہو گئے ہیں. نوح علیہ السلام نے فرمایا وہ جانے ان کا رب جانے. انہم ملاقو ربہم، بے شک وہ ملنے والے ہیں اپنے رب سے، تو رب جانے وہ جانے. ولکنی اراکم، لیکن میں، ارا دیکھتا ہوں، میں کس کا ترجمہ، لیکن کا معنی ہوگا لیکن، یہ جو یا ہے کنی اس کا معنی میں، ارا میں دیکھتا ہوں، تم کو قوما تجہلون، تم ایسے لوگ ہو جو جہالت پر اتر آئے ہو. ویا قومی، اور اے میری قوم، یہ میری کس کا ترجمہ ہوا، قومی، میم کے بعد یا تھا لیکن روانگی کلام کے لیے اس کو حذف کر دیا. ویا قومی، اور اے میری قوم، من ینصرونی، کون میری مدد کرے گا، من اللہ، اللہ کے مقابلے میں، ان طردتہم، اگر میں ان کو دھتکار دوں، میں بھگا دوں ان کو اور پھر اللہ کا عذاب آئے، بولو کون کون میری مدد کرے گا اللہ کے عذاب کے مقابلے میں. افلا تذکرون، کیا تم سمجھ سے کام نہیں لیتے ہو، کیا تم کچھ سمجھتے نہیں ہو. ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ، یہ تیسرا کہ تمہارے لیے کوئی فضیلت نہیں ہے، یعنی کوئی تمہیں اللہ کی طرف سے نبی بننے کے بعد کچھ خاص سونے کے، چاندی کے، ہیرے موتی کے خزانے مل گئے ہوں، ایسا تو ہے نہیں ہے. اردو والے کہتے ہیں کہ آپ پر سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں.
فرمایا میں نے کب کہا کہ میرے پاس خدا کے خزانے ہیں؟ اور میں نے کہا کہ آج بھی یہ سوچ ہے کہ بہت سارے لوگ نیک بندوں کے پاس کس لیے جاتے ہیں؟ ہماری حاجتیں پوری کریں گے، بس یہ دعا کریں گے، بس پھر کیا ہوگا؟ سونے اور چاندی کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ حالانکہ نیک بندوں کے پاس تو ان سے نیکی سیکھنے کے لیے جانا چاہیے۔ ولا اقول، اور میں نہیں کہتا ہوں، لکم تم سے، عندی میرے پاس، خزائن اللہ اللہ کے خزانے ہیں۔ ولا اعلم، اور میں نہیں جانتا ہوں، الغیب، میں غیب دانی کا دعویٰ کب کر رہا ہوں؟ میں وہ جانتا ہوں جو اللہ مجھے دیتا ہے۔ اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ بشر ہیں، تو کہا میں نے کب کہا میں بشر نہیں ہوں؟ سارے نبی بشر ہی ہوتے ہیں، انسانی ہوتے ہیں۔ ولا اقول، اور میں نہیں کہتا ہوں تم سے، انی ملک، کہ میں فرشتہ ہوں۔ اور میں نے کہا کہ بشر سے مراد ان کی صرف 4 باتیں قرآن پاک نے بیان کی، شادی کرتے ہیں، بیاہ کرتے ہیں، بچے ہیں آپ کے، بازار جاتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، کھاتے ہیں اور پیتے ہیں۔ ولا اقول، اور میں نہیں کہتا ہوں، للذین، ان لوگوں سے، تزدری، گھٹیا سمجھتی ہیں، حقیر سمجھتی ہیں، اعینکم، تمہاری نگاہیں، جن کو، لن یؤتیا، کہ ہرگز نہیں دے گا، ہم، ان کو، اللہ تعالیٰ کوئی خیر۔ یہ ان کی وہی بات کہ یہ دل سے کہاں ایمان لائے ہیں؟ فرمایا وہ جانے، ان کا رب جانے، میں نہیں کہہ سکتا ہوں یہ بات۔ اللہ اعلم، اللہ خوب جانتا ہے، بما فی انفسہم، بما، اس چیز کو، فی انفسہم، ما کے معنی جو ان کے دلوں میں ہے، وہ اللہ جانتا ہے۔ انی اذن، اگر میں ایسی بات کہوں، اذن، تب تو، لمن الظالمین، بے شک میں بھی ہو جاؤں گا ظالموں میں سے۔ یہ زبردست تقریر نوح علیہ السلام کی قوم کو لاجواب کر گئی، کوئی ان کے پاس اس کا جواب نہیں تھا۔ تو انہوں نے پھر دوسری باتیں شروع کی۔ قالوا، انہوں نے کہا، یا نوح، اے نوح علیہ السلام، قد جادلتا، یقیناً جھگڑا کیا تو نے، نہ ہم سے، فاکثرتا، تو نے زیادہ کیا، جدالنا، ہمارے جھگڑے کو، فاتی، تو لے آ تو، نہ ہمارے پاس، بما، اس چیز کو، تعیدنا، جس کی تو ہم کو دھمکی دیتا ہے۔ میں پیچھے بھی بتا چکا، وعدہ یعیدو، وعدہ کرنا بھی اور دھمکی دینا بھی۔ ان کنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے، سچوں میں سے ہے، تو لا اس عذاب کو، کہاں ہے وہ عذاب جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے؟ قال انما یاتیکم بہ اللہ، دیکھیے جب بھی نبیوں سے اس طرح کا مطالبہ ہوتا ہے تو ہمارے ذہن کے اعتبار سے ان کو کہنا چاہیے کہ اچھا ابھی مصلی بچھاتا ہوں، ابھی دعا کروں گا، ابھی عذاب آئے گا تم پر، یا ابھی یہ معجزہ دکھاؤں گا۔ نہیں، اگر انبیاء کرام ایسا کرتے تو لوگ پھر پتھروں کو چھوڑ کر ان کی پوجا شروع کر دیتے نا۔ وہ ہمیشہ اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہیں۔ قال انما یاتیکم، فرمایا بے شک، یاتی، لائے گا، کم، تمہارے پاس، بھی اس عذاب کو، اللہ لائے گا۔ اور اللہ کب لائے گا کہ نہیں لائے گا؟ انشاء، اگر وہ چاہے گا، لیکن جب وہ لائے گا، وما انتم بمعجزین، اور تم نہیں ہو عاجز کرنے والے اللہ کو۔ وہی قابو سے باہر نکلنا کہ اللہ سزا دینا چاہے اور تم بچ جاؤ۔ ولا ينفعکم، اور نہیں نفع دے گا، کم، تم کو، نصحی، میرا نصیحت کرنا، ان اردت، اگر میں ارادہ کروں، ان انصح، کہ نصیحت کروں، لکم، تم کو، ان کان اللہ، اگر اللہ تعالیٰ، یرید، چاہے، ان یغویکم، کہ وہ گمراہ کر دے تم کو، اگر تمہارے اعمال ایسے ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ تم کو اب گمراہی رہنے دینا ہے، تو پھر میں اپنی محنت سے تم کو ہدایت پر نہیں لا سکتا۔ وَرَبُّكُمْ، وہی تمہارا رب ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف تم کو پیش کیا جائے گا۔ ام یقولون افطرا، تھوڑے سے طبقہ مفسرین کا کہتا ہے کہ یہ بھی حضرت نوح علیہ السلام کی تقریر کا حصہ ہے، لیکن زیادہ تر حضرات کہتے ہیں نہیں، الیہ ترجعون پر نوح علیہ السلام کی بات ختم ہوئی، آگے جملہ معترضہ کے طور پر بیچ میں ایک بات قرآن پاک مکہ والوں کو کہہ رہا ہے۔ اے مکہ والو، ہزاروں سال پرانے حضرت نوح علیہ السلام کا یہ قصہ ہے، لیکن قرآن کس طرح بیان کر رہا ہے؟ جس طرح کہ اللہ کے حبیب آنکھوں سے دیکھ کر بیان کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے آپ نے دیکھا نہیں، تو اس کا مطلب کہ یہ وہی ہے، اللہ بھیج رہا ہے۔ ام یقولو، کیا اس کے باوجود وہ کہتے ہیں مکہ والے، افطرا ہو، اس نے اس کو گھڑ لیا ہے، اس کے باوجود؟ قل، آپ فرما دیجئے، ان افترائتہ، اگر میں نے اس کو گھڑا ہے، فعلی اجرامی، تو مجھ پر ہے میرا جرم، وانا بریء مما تجرمون، اور میں بری ہوں، مما، ان جرموں سے، تجرمون، جو تم کر رہے ہو۔ اگر میں نے گھڑا ہے، اور ظاہر ہے کہ میں نے نہیں گھڑا، تو میرا جواب میں دوں گا، مگر اے مجرموں، تم اپنے جرموں کا کیا جواب دو گے؟ یہ بیچ میں ایک جملہ معترضہ روک کر کے بات کو کہا، اب پھر پرانی بات شروع۔ وَأُوحِيَ، اور وحی کی گئی، الی نوح، نوح علیہ السلام کی جانب، انہ، بات یہ ہے، لن یؤمن، انہ کے معنی
کہ لن یؤمن ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، لن کے معنی میں بتا چکا، ہرگز نہیں، بس رٹ لیں، ہرگز نہیں، یؤمن ایمان لائے گا من قومی کا آپ کی قوم میں سے کوئی، یعنی وہی آ گئی کہ نوح علیہ السلام آپ کی محنت سے جتنوں کو ایمان نصیب ہونا تھا وہ ہو چکا، الا من قد آمن نہیں لائے گا مگر من قد آمن جو ایمان لا چکا ہے، اب آئندہ کوئی مسلمان ہونے والا نہیں، فلا تبتئس تو آپ مایوس نہ ہو جائیں، بما کانو آپ غم نہ کریں، بما ان کاموں پر کانو یفعلون جو وہ کرتے ہیں، اب فیصلہ ہونے والا ہے، کیسے ہوگا فیصلہ؟ فرمایا سب کا بیڑا غرق ہوگا، لیکن کیسے غرق ہوگا؟ اسی خشکی میں پانی آئے گا، فرمایا ہاں، وصنع اس کے لیے بنائیے آپ الفلک کا کشتی، بِأَعْيُنِنَا ہماری نگاہوں میں کشتی بنائیے، ہماری نگاہوں میں مطلب ہمارے حکم کے مطابق، اور ووحینا اسی کی تفصیل ہے، ہماری وحی کے مطابق، ہماری دی ہوئی نعمتوں کے ذریعے سے ہماری وحی کے مطابق ہم بتائیں گے اس طرح بناؤ اس طرح بناؤ، اور کہنے والے کہتے ہیں کہ دنیا میں یہ پہلی کشتی بنی، خاص طور سے 3 منزلہ جہاز جو سمندر میں چلے گا، اور بنایا وہاں جا رہا ہے جہاں خشکی ہے وہاں پانی نہیں ہے، ولا تخاطبنی اور سنیے ایسا عذاب آنے والا ہے کوئی نافرمان بچے گا نہیں، مگر چونکہ آپ نوح ہیں بہت نرم دل ہیں تو آپ پھر رونے لگ جائیں گے کہ اے خدا ان کو بچا، ولا تخاطبنی اور مت مخاطب کیجئے، نی مجھ کو بات نہ کیجئے مجھ سے، فی الذین ان لوگوں کے بارے میں ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، انہم مغرقون بے شک وہ سب کے سب غرق کیے جانے والے ہیں، وَيَصْنَعُ اور بنانے لگے نوح علیہ السلام الفلک کا کشتی جیسے اللہ حکم دے رہے تھے، وَكُلَّمَا مَرَّ اور جب جب بھی مرہ گزرتے تھے علیہ ان کے پاس سے ملأ من قومہ ان کی قوم کے سردار سخروا منہ تو وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے، قال حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا ان تسخروا اگر تم مذاق اڑاؤ گے منا ہمارا، فإنا نسخر تو بے شک ہم مذاق کرتے ہیں منکم تم سے تمہارا مذاق اڑاتے ہیں۔ اس کے 2 معنی، ایک معنی یہ کہ ابھی تم مذاق اڑا لو لیکن وقت آنے دو پھر ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے جب تم پانی میں ڈبکیاں لوگے، دوسرے معنی یہ کہ تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو کس بات کے اوپر؟ لوگ کہتے تھے خشکی میں کشتی کیسے چلے گی، اس بوڑھے کو کیا ہو گیا، دیکھیے اس سے پہلے تو کار نبوت کرتے تھے اب انہوں نے یہ ترخانوں کا مستریوں کا بڑھی کا کام شروع کر دیا، یہ مذاق اڑاتے تھے۔ تو نوح علیہ السلام فرما رہے ہم تمہاری مذاق اڑا رہے ہیں ابھی، کیسے کہ تم پر تو عذاب آیا چاہتا ہے اور تمہیں احساس بھی نہیں، کما تسخرون جس طرح کہ تم مذاق اڑاتے ہو، فسوف تعلمون ان قریب تم جان لوگے، ابھی پتہ چل جائے گا تم کو، ومن یاتیہ کیا پتہ چلے گا، من کون ہے وہ آدمی، یاتیہ آئے گا اس کے پاس عذاب ایسا عذاب یخزیہ جو اس کو رسوا کر دے گا، ویحل اور کون ہے وہ شخص اترے گا اس کے علیہ اس پر عذاب مقیم ایسا عذاب جو ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ یحل کا لفظ اصل گرامر میں کہتے ہیں اگر حلہ یا حلو ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں اترنا، یحلو ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں لازم ہو جانا، تو یحلو کا معنی ہونا چاہیے تھا، اور کون ہے وہ کہ جس پر واجب ہو جائے گا عذاب مقیم ہمیشہ رہنے والا عذاب، مگر ہمارے تراجم میں اکثر اس کے معنی اترنا ہی لکھتے ہیں، واللہ عالم کیوں۔ اس کشتی کی لوگوں نے بائبل کے اعتبار سے تفصیل بھی بیان کی ہے، بائبل میں اس کی تفصیل ہے کہ 550 فٹ لمبی اور 91 فٹ یہ اونچی اور 55 فٹ چوڑی، ویسے وہاں ہاتھ ہے لیکن جب اس ہاتھ کی نپائی کی نا 50 ہاتھ 300 ہاتھ لمبی اور 50 ہاتھ چوڑی اور 30 ہاتھ اونچی، تو پھر اس کی وہ تفصیل اسی طرح بنتی ہے۔ حتی اذا جاء امرنا لیکن ظاہر ہے ان بحثوں سے قرآن کی سمجھنے میں کوئی دخل نہیں ہے، ان بحثوں سے کوئی فائدہ نہیں۔ حتی یہاں تک کہ اذا جاء جب آیا امرنا ہمارا حکم، وفارت تنور اور پھوٹ پڑا تنور، تنور عربی میں سطح زمین کو بھی کہتے ہیں، زمین کے اوپر کا حصہ، اور تنور اس کو بھی کہتے ہیں جہاں روٹیاں پکتی ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی مخصوص تنور ہو اور یا یہ اشارہ ہو کہ پھر پانی ابلا زمین سے یہاں تک کہ تنور سے بھی اگلا، اور یا یہ مطلب ہے کہ ہر جگہ سے پانی ابلنے لگ گیا، وفارا اور ابلا، التنور تنور، قلنا ہم نے کہا احمل اے نوح علیہ السلام سوار کرا لیجئے فیہا اس میں من کل زوجین ہر جوڑے کو، اثنین دو کو، یعنی جب یہ سیلاب آئے گا تو جانور بھی مر جائیں گے، تو چونکہ یہ چیزیں تو انسان کی ضرورت کے لیے ہیں، جب انسان نہیں ہوں گے تو یہ کیا چیزیں تھوڑی رہیں گی، تو آپ ایسا کیجئے کہ ضرورت کے جانوروں میں سے ہر جانور کا 2 جوڑے لے لیجئے،
اور بعض نے کہا تمام جانوروں کے جوڑے لیجئے۔ اسی کے اوپر پھر وہ جملہ ہوا کہ سور بھی اس پر سوار کیا گیا، خنزیر بھی سوار کیا گیا کشتی میں، مگر نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان سوار نہیں ہو سکا، جس کا آگے ذکر ہو رہا ہے۔ لیکن زیادہ تر حضرات کہتے ہیں ضرورت کے جانوروں کے دو دو جوڑے۔ وَأَهْلَكَ، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کرا لیجئے، إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، مگر اس کو نہ سوار کیجئے سبق طے ہو چکی ہے علیہ اس پر القول بات، اس کے بارے میں پہلے سے بات طے ہو چکی ہے کہ اس کا بیڑا بھی غرق ہوگا، اس کو نہیں سوار کرائیے گا۔ وہ کون تھا جس کے لیے پہلے سے بات طے ہو گئی تھی؟ وہ نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا کیا؟ نہیں، ان الفاظ کے ظاہر سے نوح علیہ السلام سمجھے کہ اس میں صرف بیوی ہے۔ ومن آمن، بیٹے کو نہیں سمجھے تھے، اسی لیے آگے جا کر بیٹے کے لیے دعا کریں گے۔ ومن آمن، اور ان کو بھی سوار کرا لیجئے جو ایمان لائے ہیں، تو اپنے گھر والوں کو اور جانوروں کو اور سارے ایمان والوں کو۔ تو اس کا مطلب کہ ان کی اولاد کے علاوہ ایمان والے تھے۔ معلوم ہوتا ہے اس موقع پر بائبل نے جو صرف 7 لوگوں کا ذکر کیا کہ ان کے ساتھ 7 لوگ تھے، 3 بہویں اور 4 بیٹے، تو وہ مناسب نہیں ہے تذکرہ۔ اتنے لمبے عرصے دعوت دی تو کچھ لوگ تو ایمان لائے، کتنے تھے؟ ہماری روایتوں میں، وہ روایتیں بھی کوئی قرآن حدیث کی نہیں ہیں لیکن تفسیروں میں ہیں، 80 تھے، 90 تھے، 100 تھے۔ وما آمن معه الا قلیل، اور نہیں ایمان لائے تھے ان کے ساتھ الا قلیل مگر تھوڑے سے۔ یہ تسلی ہے حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نے تو تھوڑی سی محنت فرمائی، جو خفیہ تبلیغ تھی۔ ابن ہشام کی روایت کے مطابق ان خفیہ تبلیغ سے بھی 3 سال میں 40 لوگ ایمان لائے، اور وہاں تو 950 سال میں چند لوگ ایمان لائے۔ وقال ارکبوا فیہا، اور فرمایا نوح علیہ السلام نے ارکبوا، سوار ہو جاؤ، فیہا، اس کشتی میں، یا اللہ نے فرمایا ارکبوا، سوار ہو جاؤ، فیہا، اس میں، بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، مجریہا، اس کا چلنا ہے، ومرساہا، اور اللہ کے نام کے ساتھ اس کا لنگر انداز ہونا ہے۔ مرسا کہتے ہیں پانی کے جہاز کو کنارے پر آ کر کے رکنا۔ ان ربی لغفور الرحیم، بے شک میرا رب بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اب سیلاب آ گیا اور کشتی چل پڑی پانی میں، کیسے؟ وہی تجری، اور وہ چل رہی تھی، بہم، ان کو لے کر کے، فی موجن، پانی کی لہر میں، کل جبال، پہاڑ کی طرح۔ اتنی بڑی کشتی، ابھی میں نے بتایا 3 منزلہ جہاز، اور پانی، پوری دنیا سمندر ہی سمندر، اور اس کے اوپر جیسے پہاڑ کی چوٹی سمندر میں نظر آئے اس طرح کشتی نظر آ رہی تھی۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، اس موقع پر نادا، آواز لگائی نوح علیہ السلام نے، ابنہ، اپنے بیٹے کو۔ جب ابھی اوپر گزرا تھا کہ صرف ایمان والوں کو سوار کرائیے اور اپنے گھر والوں کو، تو اس آیت کے انداز سے معلوم ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام یہ تو جانتے تھے کہ بیٹا کافروں کی صحبت میں رہتا ہے، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ مومن ہے ہی نہیں، یا یہ معلوم تھا کہ یہ کافر ہے، لیکن بیٹے کو جو کہہ رہے ہیں کہ سوار ہو جا، تو مطلب یہ ہے کہ ایمان قبول کر اور سوار ہو جا۔ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، اور بیٹا تھا کنارے پر، کہا یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، آئے ہائے باپ کی شفقت، اس موقع پر بھی بنیا، پیارے بیٹے، ارکب، سوار ہو جا، معنا، ہمارے ساتھ، وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، اور نہ ہو تو کافروں کے ساتھ۔ یہاں بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایمان قبول کر اور سوار ہو جا جلدی اگر کافر ہے۔ قال سآوی، بیٹے نے کہا سآوی، میں ضرور پناہ لے لوں گا، الی جبل، کسی پہاڑ کی، یعصمنی، جو بچائے گا مجھ کو، من الماء، پانی سے۔ قال لا عاصم، فرمایا نہیں بچانے والا، الیوم، آج، من امر اللہ، اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں، الا من رحم، یہ ذرا مشکل لفظ ہے، مگر جس پر اللہ رحم کرے تو وہ بچانے والا تو نہیں نہ ہوگا، وہ بچنے والا ہوگا۔ تو یا تو عربی گرامر کے اعتبار سے کہتے ہیں کہ الا معنی میں لیکن کے ہے، تو بات یوں ہوئی، الگ ہو گیا یہ جملہ، آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں مگر جس پر اللہ ہی رحم کرے وہ بچے گا۔ تو یا عاصم معنی میں معصوم کے ہے، اور سمجھنے کے اعتبار سے وہ آپ کو زیادہ آسان ہے۔ قال، فرمایا نوح علیہ السلام، لا عاصم، آج بچانے والا نہیں، ترجمہ کیجئے آج بچنے والا کوئی نہیں اللہ کے حکم سے مگر جس پر اللہ رحم کرے۔ وقال وحال بینہم الموج، آئے ہائے، باپ اور بیٹے میں یہ بات چل رہی تھی، حال، بیچ میں آ گیا، بینہما، ان دونوں کے کیا آیا، الموج، پانی کا ایک ریلا، پانی کی لہر، فکان من المغرقین، تو ہو گیا بیٹا غرق ہونے والوں میں سے۔ وقیلا، بیٹا بھی غرق ہو گیا، اور پانی پر کشتی تیرتی رہی، کتنا عرصہ؟ 17 دن سے لے کر کے 7 مہینے تک کی روایتیں ہیں، 17 دن یا 7 مہینے تک تیرتی رہی کشتی، واللہ عالم۔
وقیلا اور کہا گیا اس کے بعد یا ارض اے زمین ابلعی ماءکی نگل جا اپنے پانی کو، ویا سماؤ اور اے آسمان اقلعی تم رک جا تھم جا، وغید الماء اور پانی اتر گیا زمین میں، وقضی الامر اور معاملے کا فیصلہ ہو گیا، واستوت علی الجودی اور رک گئی کشتی علی الجودی جودی پر رک گئی۔ جودی کیا ہے؟ عراق کے شمال میں ایک بہت اونچا پہاڑ ہے، اور اس موقع پر بائبل میں ہے کہ ارارات کے پہاڑوں میں سے کسی پہاڑ کی چوٹی پر کشتی رکی تھی۔ ارارات کون ہیں؟ یہی عراق سے شروع ہو کر کے آرمینیا تک جو پہاڑ کا سلسلہ چلا گیا، اس کو رات کہتے ہیں یا ارارات کہتے ہیں۔ لیکن قرآن کا کمال فرمایا تمہیں آج تک نہیں پتا اس کی چوٹیوں میں سے کس چوٹی پر، جودی کی چوٹی پر رکی تھی۔ قیل بعدن اور یہ چوٹی 1700 فٹ سطح سمندر سے بلند ہے، نہیں 17,000 سطح سمندر سے نہیں 1700 سطح سمندر سے بلند۔ وقیلا اور کہا گیا ہے بعدن دوری ہو، لعنت ہو للقوم الظالمین ظالم لوگوں پر۔ ونادى نوح اور آواز لگائی نوح علیہ السلام نے ربہ اپنے رب سے، دعا کی نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے۔ فقال ربی تو فرمایا ہے میرے رب، ان ابنی من اہلی بے شک میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے، وان وعدک الحق اور بے شک آپ کا وعدہ سچا ہے، وانت احکم الحاکمین اور آپ فیصلہ کرنے والوں میں بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اس دعا کا منشا بھی وہی ہوگا کہ اے پروردگار آپ نے وعدہ کیا تھا